حضرت کے پاس چٹھی لکھا، حضرت نے خط پڑھا، خط پڑھ کر کے جواب دیا، میری پیاری بچی تم گھبرانا نہیں، تم صبر کرنا۔ وہ جو میں نے صبر کی بات بتلائی، فرمایا کہ بیٹی تم صبر کرنا، تم صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کرشمہ دکھلانا ہے، اللہ کو کوئی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی عجیب چیز دکھلانا ہے کہ تمہاری جیسی بچی کو اللہ نے ایسی جگہ گھر میں پہنچایا ہے، صبر کرنا۔ اور میں کوئی چیز تم کو ہدایت دیتا ہوں، نوٹ دیتا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ حضرت نے اس کو ہدایت دیا، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا، روزانہ 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھنا، اور اپنے شوہر کے باپ خاندان، ان کی ہدایت کے لیے اللہ کے یہاں دعا کرنا، ان کے لیے معافی مانگنا، اللہ کے یہاں دعا کرنا۔ نمبر 2 کام، میں نے جو کتاب تم کو دیا، حضرت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، شوہر بیوی کے حقوق، دینداری کے اوپر بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ لڑکی لے کر گئی تھی، کہا اس کتاب کو اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ٹیبل کے اوپر رکھ دینا۔ اور تیسرا کام، اپنے شوہر کی خوب خدمت کرنا۔ جب بھی تمہارا شوہر چاہے شراب پی کر کے آئے، نشے میں مدہوش ہو کر کے آئے، کپڑے میں پیخانہ پیشاب گندگی لگا کر کے آئے، لیکن تم ضد نہ کرنا، تم نفرت نہ کرنا، بلکہ اپنے چہرے کو خوشی کا چہرہ بنا کر ان کے سامنے جانا اور ان کی پوری خدمت، ایسے ہی ساس اور سسر کی بھی پوری خدمت کرنا۔ یہ 3 کام تم کو بتلا رہا ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھنا، میری کتاب بیڈ روم میں ٹیبل پر رکھ دینا، اور نمبر 3 اپنے شوہر کے لیے اور خود خدمت کرنا، خوشی دل سے رہنا، ان کا اعزاز احترام، ساس سسر کا بھی احترام کرنا۔ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو خیر دیں گے انشاءاللہ۔ غرض یہ کام چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے وہ شوہر بیمار پڑ کے بیڈ روم میں پڑا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ کتنا دیر تک ٹی وی دیکھے گا، دیکھتے دیکھتے اٹھتا گیا، برا لگا، اور بیماری میں آدمی کو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے۔ ٹیبل پہ ہاتھ بڑھایا، ارے ٹیبل پہ ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے ایک کتاب ہاتھ میں لیا کہ تھوڑا پڑھ کے تو دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ میری ماں بہنوں، پیاری بچیوں، اتفاق سے وہ کتاب جو اس کے ہاتھ میں پڑی، وہ کتاب موت کے بارے میں تھی، قبر، حشر، جہنم، جنت کے بارے میں تھی، قبر کے عذاب کے بارے میں تھی، موت کیسے ہوتی ہے، موت کے وقت میں کیا کیا سنکٹ ہوتا ہے آدمی کے اوپر، کیا پریشانی آتی ہے۔ اور ایک تو بیمار آدمی اور موت کی کتاب کو پڑھا تو اس کا دل پھٹا اور آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہو گھر میں آتی ہے، دیکھا کہ ہسبینڈ صاحب رو رہے ہیں، اس نے جا کر کے فوراً پاؤں پکڑا، اب پاؤں پکڑ کر کے کہا، میرے سرتاج، میرے ماتھا کے تاج، آپ میرے بادشاہ ہیں، کیا تکلیف آپ کو ہے؟ میں آپ کی بندی، میں آپ کی غلام، آپ کی خادم، آپ کے ساتھ موجود ہوں، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، کیا تکلیف ہوں، آپ کا دکھ میرے اوپر آ جائے، آپ آرام میں رہیے۔ اتنا میا، محبت اور پیار کی باتیں کیا، تو جتنا محبت کی بات کرتی تھی، شوہر کا دل اتنا ہی پھٹتا تھا، اور وہ شوہر دار و قطار روتا تھا۔ رونے کے بعد شوہر کہا، مجھے اٹھا کر کے بیٹھاؤ، اٹھا کے بیٹھایا، اور وہ شوہر اپنی بیوی کا پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہے کہ آج سے تم میری مادی نہیں، تم میرے لیے فرشتہ بن کے میرے گھر میں آئی ہو، میں نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر، اللہ کے واسطے میرے ظلم کو معاف کر دو، میرے ظلم کو معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو۔ لڑکی نے دیکھا کہ تیر بالکل نشانے پر جا کر کے لگا ہے، اس لڑکی نے بھی اور تسلی دیا اور شانتی دیا، کچھ بھی نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، میں تو آپ کی خادم بن کر کے آئی ہوں۔ بہت سمجھایا، رو دھو کر کے معاملہ ٹھیک ہوا۔ شوہر نے کہا، میرا کپڑا بدلو اور مجھے وضو کراؤ، گرم پانی لاؤ، وضو کراؤ، منہ ہاتھ دھلاؤ، مجھے نماز سکھلاؤ، مجھے نماز پڑھاؤ۔ بیوی نے سارا کام کیا، اور اس کے بعد وہ شوہر اس وقت سے داڑھی رکھتا ہے، اس وقت سے نمازی بنتا ہے، سنتی لباس، ٹی وی کو توڑ کے گھر سے پھینکو، شراب کا بوتل گھر سے نکالو، تمام گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے۔ اس لڑکی نے صبر کیا، ان مع العسر یسرا، مصیبت اور تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی کا دروازہ کھولا اس کے لیے، صبر کے اوپر اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئی۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد اس کا سسر بیمار پڑا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ، ٹیبل پر وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، شوہر نے، سسر نے بھی وہ کتاب اٹھا
اس کے دل کی بھی کیفیت ویسے ہی ہوئی جیسے شوہر کی ہوئی، اور اس نے بھی رو دو کر کے بہت معافی مانگا، میں شوق کر رہا ہوں، بہت معافی مانگا، اور اس دن سے اس گھر سے کتا اور شراب اور ٹی وی اور تمام سرا خراب کام اس گھر سے رخصت ہو گیا، نیک گھرانہ بن گیا۔ میری ماں بہنوں اور پیاری بچیوں، اسی بیچ میں اس لڑکی کے گھر ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا۔ امریکہ کے دستور کے مطابق بچہ جب 3-4 برس کا ہوا تو اس بچے کو اسکول میں بھیجا گیا۔ ہمارے یہاں ٹیلی فون موبائل تو بعد میں آیا، ان کے یہاں موبائل پہلے تھا۔ وہ بچہ جب اسکول میں گیا، امریکہ کے اسکول میں اس بچے کو ٹفن دیا گیا کھانے کے لیے، تو وہ بچہ ٹفن نہیں کھاتا ہے۔ میڈم نے اس کے ماں کے پاس ٹیلی فون کیا کہ آپ کا بچہ میرے اسکول میں آیا، اب میں اس کو ٹفن دے رہی ہوں، بچہ ٹفن نہیں کھا رہا ہے، کیوں؟ ماں نے کہا میڈم میرے بچے کو مجبور مت کیجیے گا، میں اپنے بچے کا ٹفن اس کے ساتھ بھیج دیتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اسکول کے ٹفن میں نہ معلوم حلال چیز ہے یا حرام چیز ہے، میرے بچے کے پیٹ میں حرام کوئی چیز جانے نہ پائے، اس لیے میں ٹفن کا انتظام گھر سے کر کے بھیجتی ہوں۔ پیاری بچیوں اور گارجین لوگ جو آئی ہوئی ہو، تم لوگ بھی اپنے بچے اور بچیوں کو اسکول میں بھیجتی ہو، 3-4 سال کے بچے پر اس کی تربیت کا کتنا اثر تھا۔ اب 4 سال 10 سال کا بچہ دوسرے کا چاکلیٹ اور سامان لے کے کھا لیتا ہے، مگر وہ 4 سال کا بچہ اسکول کا ٹفن نہیں کھا رہا ہے، ماں کی باتوں کو مان رہا ہے۔ ادھر یہ لڑکی ہمیشہ ہفتہ حضرت کے پاس رپورٹ کرتی تھی، خبر سنا حضرت آج ایسا ہوا، حضرت آج ایسا ہوا، اس ہفتہ میں ایسا ہوا، حضرت روتے تھے۔ حضرت نے لکھ کر کہا خود میں اس بچی کے لیے حضرت روتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ اس کی مصیبت کو آسان کر دے۔ بچہ جب بڑا ہو گیا تو ایک دن اس لڑکی نے خط لکھا، حضرت میرے شوہر، میری ساس اور میرے سسر نے ارادہ کیا ہے کہ ہم زندگی بھر کے پاپی ہیں، ہمارا پاپ ختم نہیں ہوگا، آج سے تم ہمارے اس گھر کی رانی ہو، تم مالکہ ہو، تم اگر اجازت دو تو ہم سب چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنے جائیں، اس سال حج کا پروگرام بنا، حج میں جائیں گے۔ حضرت کو اس نے خط لکھا، حضرت بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا بیٹی سب کو لے کر کے حج میں آؤ، میں بھی حج میں آ رہا ہوں، اور وہیں پر ملاقات ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے صدر صاحب بدر بھائی کا ایک مکان تھا، وہ سب توڑ دیا گیا، اسی مکان کے اندر ہم لوگ بھی رہتے تھے بالکل حرم کے نزدیک، اور اس میں ایک روم تھا، اس کا نام دار ابرار تھا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا وہاں میرے سے ملاقات ہوگی، تم کو شامیہ کا علاقہ تھا، وہاں ملاقات ہوگی۔ حج کا دن آیا، عصر اور مغرب میں وہاں وقت بہت لمبا ملتا ہے، عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی۔ اچانک وہ لڑکی، ایک چھوٹا بچہ، ایک جوان آدمی کرتا پیجامہ داڑھی والا، اور ایک عورت عمر دراز، ایک بوڑھا آدمی، یہ پورا قافلہ حضرت کے دروازے پر پہنچے، اندر اجازت مانگا، کہا کہ کون؟ کہا حضرت سے کہنا وہ حیدرآباد سے حضرت کی باندی آئی ہوئی ہے، حضرت کی غلام اور حضرت کی باندی حیدرآباد سے آئی ہوئی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نے اندر بلایا، اور اس لڑکی نے رو کر کے کہا کہ حضرت آپ کی دعا اور اللہ کی مہربانی، آپ کی باندی کی محنت سے ایک چھوٹا بچہ، ایک شوہر، ایک ساس، ایک سسر، ان کو فرشتہ بنا کر آپ کے دربار میں لے کر کے آئی، اللہ کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ حضرت خوش ہوئے، اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس پورے فیملی کے لیے دعا کیا۔ میری پیاری بچیوں اور ماں بہن جو بھی یہاں آئی ہو، سسرال کی زندگی بڑی کٹھن زندگی ہوتی ہے، لیکن میری بچیوں صبر کرنا وہاں جا کر، اور جیسا میں نے بتلایا اس کو گرہ باندھ کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، ساس سسر کے ساتھ صبر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ صبر کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے لیے سب کے لیے دعا کرو گی، یہ نعمت سیرت محفل سے آج آپ لے کے جائیں گی، انشاءاللہ آپ کا خاندان بھی اللہ ایسے ہی نیک خاندان بنائے گا، اور نیک خاندان بن کے آپ کو زندگی خوشحال زندگی، اور اپنے سسرال میں آپ رانی بن کے زندگی گزاریے گا۔ ہماری یہی دعا، یہی تمنا اور یہی پیغام آپ لوگوں کی خدمت میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔